अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। वो फारसी में कहते हैं कि शुक्र लिल्लाह शादानियम बर्रुख दोस्तां खंदानियम, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें खुशी का मौका अता किया और दोस्तों के सामने मुस्कुराने का मौका अता किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक नेमत है और ख़ास तौर पे इस नेमत का एहसास उन लोगों को है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि उनकी शनाख्त के बारे में जब हम जाके किसी को बताते हैं कि हम फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये जो खुशी हमें होती है, ये उन लोगों से पूछिए जो फ़लस्तीन में रहते हैं, ये उन लोगों से पूछिए जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं। उनको पता है कि आज़ादी क्या होती है, उनको पता है कि इसकी नेमत क्या होती है। तो इसका आज हमने ज़रा तज़िया करना है। पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान कैसे जाएगा आगे, अभी तक जहाँ पे हम पहुंचे हैं, इसकी दूरबीनी का जो अमल है वो हमें आज करना है। देखना ये है कि जिस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान लिया गया था, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, आज हम उस मकसद से कितनी दूर हैं या कितने करीब हैं, इसका ज़रा तज़िया करेंगे। और हमें एक बहुत ही रिच, बहुत ही पर्टिनेंट पैनल ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले जनाब अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर हैं, आपको याद है, इनका बड़ी ज़बरदस्त किस्म के फाइब्रेंट स्पीकर हैं माशाल्लाह। असेंबली में ज़बरदस्त किस्म की स्पीचेस इनकी आपको याद रहती हैं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब। ब्रिगेडियर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका सैटरडे नाइट स्पेशल जो है वो पाकिस्तान स्पेशल बन गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ रखती हैं बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी साहिबा। उनसे हम देखते हैं, उनका थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि सिग्नल में इशू आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं इरम साहिबा, और इनका भी लगता है कि अभी सिग्नल ठीक हो जाएगा। अच्छा, इनके साथ जनाब रखते हैं तशरीफ डॉक्टर नईम सैयद साहब, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। और फिर डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इमरान खान साहब। डॉक्टर इमरान खान साहब से भी मैं आपका तारुफ ज़रा डिटेल में कराऊंगा, लेकिन अली भाई ने चूंकि जाना है, तो अली भाई, टू स्टार्ट विद यू, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं। आज आप हुकूमत में हैं, जब आपने हुकूमत ली थी उस वक्त आपके जो मकासद थे उसमें कितनी हद तक आप अचीव कर चुके हैं, कितनी हद तक उसमें आप पीछे रह चुके हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान का सिनेरियो किस तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान राइजिंग पाकिस्तान है या पाकिस्तान स्टैग्नेंट पाकिस्तान है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो इसरार कसाना भाई, आपको और जितने हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट बैठे हैं, आपको हमारा जो 74 साल पूरे हुए हैं हमारी आज़ादी को, 75वां यौम आज़ादी और 74 साल पूरे होने पे जो है इधर से बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी आवाज़ थोड़ी सी रुक रुक के आ रही थी, लेकिन बहरहाल आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, और मेरी आवाज़ मेरे ख्याल में वो सही आ रही होगी। बहरहाल मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बात पे मैं अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ कि आपसे मेरा नाता जो है वो टूटा नहीं, और वो रहा। हालांकि आप मुझसे दूर रहे, लेकिन दिलों से दूर नहीं है, और आपने भी अपना रिश्ता जो है वो टूटने नहीं दिया, और दूर जाके भी आप मज़ीद नज़दीक हुए। और ये वो एक तरीका भी है जो साहबा कराम का रहा, अहले बैत का। ख़ासकर अली मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो खुलफा थे या मुस्लिम जो ज़ुअमात में थे, उनमें खूबी थी कि वो एक ताल्लुक़ को जब वो बन जाता था तो उसको रखते थे। और जितने भी कोई स्टेट्समैन दुनिया में गुजरे हैं या जो कि लोग गुजरे हैं कामयाब, वो हमेशा अपने ताल्लुक़ को टूटने जो है वो नहीं देते। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने 14 अगस्त के दिन और एक इम्पॉर्टेंट डे पे ये एहतमाम किया, काबिल लोगों को इकट्ठा किया। और कोविड के जहाँ नुकसानात हुए, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत होती है, और इसने कोविड ने बहुत से दूर के लोगों को नज़दीक भी किया। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें नाउम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बदकिस्मती रेटिंग के जो चक्कर में पड़ा है पिछले 10-15 सालों से, तो उस रेटिंग ने नुकसान किया है, ये किया है कि रेटिंग नॉर्मली बड़ी टॉक शोज में जब लड़ाइयाँ हुई, जब नेगेटिविटी फैली, जब आपस में लोगों ने एक दूसरे से मुश्तब गिरेबां हुए, तो वो जो एक मज़ाकरे का बुनियादी मकसद होता था, और जो एक इल्मी बहस होनी चाहिए थी या फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक
روشن ذہن کے ساتھ، ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے تھی. پاکستان کی بری کے لیے وہ ہوا نہیں. ماحول یہ بنا کہ میں آپ کو نیچے دکھاؤں، آپ مجھے نیچے دکھائیں تاکہ ریٹنگ اوپر بڑھے. اس کا نقصان عوام میں یہ گیا کہ عوام میں ایک چیز خراب ہے اس کا آپ کو ایک اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ایکسٹرا آرڈنری ایک چیز کو نیگیٹولی پروپیگیٹ کیا جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی شاید یہ سمجھتا ہے جیسے پاکستان میں سب خراب ہے. حالانکہ پاکستان ایک بہت بڑی ترقی کا نام ہے، پاکستان ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. پاکستان دنیا کا ایک وہ ملک ہے جس نے مشکل سے مشکل حالات میں جینا سیکھا ہے، اور اللہ کے کرم سے پاکستان نے ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے. اور آج جب آپ ماضی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، تقسیم ہند کی وقتی کتابیں یا ہمارے اچھے اسکالرس کی اگر آپ پارٹیشن کے وقت کی کہانیاں سنیں کہ جس حالت میں ہمارے ملک کی ابتدا ہوئی کہ ٹینٹوں میں ہمارے دفتر لگے. مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایک اشفاق صاحب کی اس کی قدرت اللہ شاہب صاحب کی کتاب میں جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کو بھیجا گیا کشمیر میں، آج کل چیف سیکرٹری کہتے ہیں، اس زمانے میں جو پہلے چیف سیکرٹری شاید وہ تھے، سیکرٹری جنرل کہتے تھے اس کو. تو انہوں نے بات کی کہ وہ ٹینٹوں میں انہوں نے اپنے دفتر بنائے. آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کہاں سے کہاں نکل گیا. ہاں، جہاں ہم نے 2-3 چیز لیک کیا اس پہ میں تو اپنا طالب علم اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے، بس جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں. کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے علامہ کے اور بالخصوص قائد اعظم کے ویژن کو نہیں سمجھا. قائد اعظم جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، اور کسی نے جس کو وہ بھایا اس نے ان کو وہ بنایا، کسی نے ان کو ملا بنایا، کسی نے ان کو سیکولر بنایا. حالانکہ what a combination of a personality he was کہ انہوں نے اسلامک امہ کا جو ذہن میں کانسیپٹ تھا، جو قرآن، اور وہ ان ٹرو سینس ایک محمدی تھے، اور ساتھ میں ان کا ویژن اتنا براڈ تھا کہ ان کے ایک تو وہ پاکستان کو جس طرح لے جانا چاہتے تھے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے جانا چاہتے تھے، قرآن کو مشعل راہ رکھ کے، اسلامک اکنامک سسٹم کو بنیاد بنا کے، اور ساتھ ساتھ ہر طرح کی مذہبی آزادی بھی دینا اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، وہ بھی ان کے لیے بہت اہم تھا. تو ہم دونوں میں چیزوں میں اس طرح سے آگے جو ہے وہ بڑھ. اچھا، یہ جو علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج ہمارا جو پروگرام کرنے کا بھی مقصد ہے نا، اس میں ڈاکٹر عمران صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کا ایک گروپ ہے جو کہ پاکستان میں ریوائول آف اقبالیان تھاٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ نے چونکہ ذکر کیا اقبال کا اور قائد اعظم کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ابھی کچھ پرابلمز اگر ہمیں ایڈیولوجیکلی بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ویژن تھا قائد اعظم کا یا علامہ اقبال کا، ہم اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ سمجھ نہیں سکے. تو ڈاکٹر عمران، میرا خیال ہے کہ میں باقیوں سے پہلے آپ کے ساتھ ذرا گفتگو کر لوں کہ آپ ذرا علی بھائی کو بتائیں کہ اقبال کیا چاہتے تھے. اور دیکھیں نا، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اقبال ڈے ختم کر دیا. ہم نے ختم کر دیا. جب اقبال ڈے ہی نہیں منایا جائے گا، نہ کوئی اقبال کو پڑھے گا، نہ کوئی سمجھے گا، تو ہم کیسے اس ویژن تک پہنچیں گے؟ ڈاکٹر عمران پلیز. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. Thank you very much کسان صاحب for letting me come here. تھوڑا میں انگلش میں بات کروں گا کیونکہ میری ویسٹرن آڈینس بھی ہے, if you don't mind. اچھا، تھوڑا سا اس سے پہلے اپنا ذرا تعارف بھی کروا دیجیے گا کہ آپ سائنٹسٹ بھی ہیں اور آپ کا تھوڑا سا وہ نیوکلیر بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے. جی بالکل. وہ ڈاکٹر قدیر صاحب جیسے آپ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں بیٹھا تھا 25 سال کی عمر میں. تو یہ پنڈی آفس ہوتا تھا ہمارا چکلالہ میں شہر تھا برٹش کے ٹائم کا. And I was 25 years old and I took my degree from MSc from Government College Lahore 76 to 79. تو 80 کی جنوری کی بات ہے. مارننگ ود برائٹ مارننگ جنوری سردی تھی اور ڈاکٹر صاحب کا میرا انٹرویو ہوا. وہ بالکل آپ کی طرح سامنے بیٹھے تھے اور میرے ساتھ ایک انجینئر تھے لیفٹ اور رائٹ پہ. I was kind of scared. میری 25 سال عمر تھی. مگر وہ انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو تم پڑھ کے آئے ہو اور جو تمہاری فائنینشیل اس کی جو تھی جس ادارے سے تم آئے ہو وہ تو بڑا ایک میگر تھا, بڑا چھوٹا تھا,
یہ تو ہم بہت بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن میں ڈاکٹر سر ادھر 98 سے صاحب جسٹ ٹو کٹ یو شارٹ, اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کو کرکس آپ بتا دیں علی بھائی کو, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بات جو ہے گورنمنٹ تک پہنچے تاکہ اس کے اوپر کچھ ایکشن لیا جا سکے کہ اقبال کو ہم نے کیوں پس منظر میں لے گئے. ہم اقبال کو, قائد اعظم کو, جو ویژن تھا وہ کہاں پہ چلا گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی, ان کو بھی شامل کر لیں, قدیر صاحب کو بھی. ہاں, محسن پاکستان ان کو کہا جاتا ہے. جی جی, تو وہ پھر ان کے سامنے میں نے وہ جی ان کے سامنے میں نے وہ آیتیں رکھی جو میں نے اپنی تھیسس پہ لکھی تھی, اور وہ آیتیں یہی ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحب سو دیٹ, اور میرے ساتھ جاوید ارشد مرزا تھے الیکٹرانکس کے, جی ڈی عالم تھے پروسیسنگ کے. ٹو میک دا اسٹوری شارٹ, ایک دفعہ وہ جو ہے نا جی ڈاکٹر حسین نصر, ہی سیڈ کہ جو سیکر ہوتا ہے نا سالک, when he is on a travel journey of saluk and the journey of finding the truth, he is like he is a person on the ocean side and trying to pull out the water from the bucket, and there are a lot of people doing that. کافی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس کے ہاتھ وہ پرل لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پرل کی وجہ سے اس کو وہ عطا ہوتی ہے جو کہ اس کو ایک ویژن آتی ہے, اس کو ڈائریکشن آتی ہے, جس کو ہم اقبال کی ویژن بھی کہہ سکتے ہیں, ایک سالک کی بھی ویژن کہہ سکتے ہیں. اس کی سر وہ مطلب ساری جو ہم وی آر امپلیمنٹ اقبال, ناٹ ریڈنگ اقبال, وی آر امپلیمنٹنگ ہم. اسٹارٹنگ فرام کیڈٹ کالج حسن ابدال, ہم نے وہ آبزرویٹری میں, سر میامی میں رہتا ہوں فار دا لاسٹ 26 ایئر, سو آئی مائگریٹڈ فرام 1995 سے امریکہ چلا گیا میں. اگر ہم یہ کہیں کہ اقبال کو ریڈ کرنا ہے, وہ تو ریڈ کرنے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی ہے, کالج میں بھی ہے. اس کو, اس کی کتاب کو, ریکنسٹرکشن کو ہم کیسے بچوں میں گراس روٹ لیول پہ لا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دارالحکمت بنانا ہے. دارالحکمت کی کس نے ایڈوائز کی؟ علامہ اقبال نے خود کی. He said that this book, Making of Humanity, should be read by everyone. ان کی سپیچز اور سٹیٹمنٹس دیکھیں. دارالحکمت کا کیا فلسفی ہے؟ دارالحکمت ہمارے اسلامک اسپین میں, نارتھ افریقہ میں بنے تھے, اور اس کو ایک فیڈرک دا سیکنڈ تھے, فیڈرک دا سیکنڈ, انہوں نے ہمارے سسلی میں رہ کے ہمیں کاپی کر کے گرینڈ سائنس کا جو جوائنٹ نظر آتا ہے وہ بنایا. اور ہمارے بچوں کو نہیں پتا. اگر محمد علی صاحب ہر سکول میں بکس لے کے آئے اس فیڈرک دی گریٹ کی, اور بعد میں وہ کامل, سلطان کامل کا دوست بن گیا, ایجپشین جو تھا سلطان, وہ اس کو کروسیڈ والوں نے اس کو کہا تم لڑو, ڈرتے تھے کہ مسلمان نہ ہو جائے فیڈرک دا سیکنڈ. 11ویں صدی میں, 12ویں صدی میں آکسفورڈ بنا, اور پھر آپ کیمبرج دیکھیں, ہمارے ہاں مسلمانوں نے کوئی آکسفورڈ اس زمانے میں نہیں بنا. 14 سینچری تک ٹھیک تھا ہماری جو اسلامک اسپین تھی, اسلامک اسپین. Following the Iqbalian model, we are opening Darul Hikmat and all over the world جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے. We have already bought a place for 0.8 million, 1 million سے کم ہے. I live in Pembroke Pines, Florida. میں نے نیت اللہ خان مشرقی کو بھی پڑھا ہوا ہے. When I was 18, آپ کو میں نے بتایا تھا 72 میں ان کا بینر لگا ہوا تھا. سو یہ جو انفس اور افاق ہے, ہم نے ہمارے صوفیہ علماء اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. We are trying to merge them together. ان کو اکٹھا کرنا ہے. اب اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلے جائیں گے. علی بھائی آپ ذرا پوائنٹس لکھتے جائیے گا, میں ذرا دوسرے دوستوں کو بھی ذرا انوالو کروں. بلکہ فاروق, آپ کی زندگی گزری ہے پوری فوج کے اندر, آپ نے سرو کیا ہے اور بڑے بڑے محاذوں پہ جا کے سرو کیا ہے. آج آپ کہاں پہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان رائزنگ پاکستان ہے, گرین پاکستان ہم نے بنانا ہے اس کو, یا ہم نے اس کو ابھی مزید اس میں کوئی پالش وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسرار کسانہ بھائی, اور میرا سلام ٹو آل دی ریسپیکٹڈ گیسٹ جو یہاں ہیں, ہماری علی محمد صاحب, ہمارے منسٹر. دیکھیں, آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی اچھی پوسٹ پڑھی جس میں یہ کہا گیا تھا, دیکھیں ہم سنتے نا بڑی سمپل سی بات کہ ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے, اے پازیٹیو, بی پازیٹیو اور نیگیٹیو. تو ایک بندے نے کہا کہ میرا بلڈ گروپ ہے پی پازیٹیو, پاکستان پازیٹیو. میں نے تو آج پاکستان از مائی بلڈ, جی, کہ پاکستان از مائی بلڈ, پاکستان میرا عشق ہے, پاکستان میرا جنون ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسرار بھائی, میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے جنرل ایوب خان کا دور پورا دیکھا تقریباً, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر میں نے جو پاکستان میں جتنی تحریکیں آئی ہیں اس کے بعد 1958 سے لے کے 1968 آنورڈ جتنی تحریکیں ڈیموکریسی کے لیے آئی ہیں, میں ان تمام کا وٹنس ہوں. اور بلکہ راول پنڈی لیاقت باغ میں جہاں میرا گھر تھا,
اور اس میں لیاقت باغ وہ سینٹر ان تمام تحریکوں میں. ٹھیک ہے نا. ساتھ ہمارا گورنمنٹ کالج جو تھا جس کا میں خود اسٹوڈنٹ تھا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے تمام پاکستان میں ملٹری دور جمہوری دور بھی دیکھے ہیں, لیکن میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں جتنی مجھے امید, مجھے ہوپ, تسلی اور جتنا میں پازیٹیو ہوں, جتنا میں خوش اپنی زندگی میں رہا ہوں, وہ ایمان سے پچھلے 3 سال میں جب سے عمران خان صاحب آئے. میں ان کو 5-6 سال سے تو میں ان کو ملا ہی نہیں. اس سے پہلے جب وہ لاہور میں ہوتے تھے ان کو کبھی ملنا, ٹھیک ہے, میں آپ پی ٹی اے کا ممبر بھی نہیں ہوں نہ میں, لیکن یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح لیاقت علی خان کے بعد, لیاقت علی خان آپ کو پتا لیاقت باغ میں ان کی اساسینیشن ہوئی تھی, میرے پیرنٹس نے ان کو دیکھا تھا, میں اس وقت مجھے نہیں یاد, لیکن اس کے بعد کا جو دور ہے, اگر کوئی مجھے تسلی ہوتی ہے, کوئی امید ہوتی ہے کہ یس وی آر آن دا رائٹ پاتھ, پہلی مرتبہ کوئی سول رولر ہو, ملٹری رولر ہو, ایمان سے اسرار بھائی, مجھے بس تسلی ہوتی ہے کہ یار ایک ایماندار شخص آیا ہے لیاقت علی خان کے بعد. وہ ہمارے دیکھے نا, آپ نے دیکھ لیا کہ پیچھے کتنا تکلیف دہ لیٹر لیاقت علی خان کی ڈاٹر ان لا نے لکھا چیف منسٹر سندھ کو کہ ان کا بیٹا جو ہے, یعنی کہ ان کا ہسبینڈ اکبر علی خان, لیاقت علی خان کا بیٹا, وہ بڑی کم پرسی کی حالت میں ہے اور ہمیں ہماری امداد کی جائے. تو اس وقت اس نے اخیلا ایک جملہ نہیں ایک بات سمجھے, انہوں نے ایک اخیلا جملہ لکھا, انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے, اس کا بیٹا ہے اس شخص کا جس نے اپنی زندگی اور اپنی پوری دولت انہیں پاکستان کو, ریاست کو دے دی تھی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, ہم لوٹ کے ہم نے اتنا کھایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو پھر بھی قائم رکھا. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے, اور یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے کہ آج ہمارا ایک ایسا حکمران ہے جو کہ ایماندار ہے, مخلص ہے, جو پاکستان کے لیے بات کرتا ہے, جس نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے 3 کینسر ہاسپٹل بتائے, جو دیتا ہے اس نے لیا کچھ نہیں ہے. This is a good beginning for I'm very satisfied. I'm very happy. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا تھوڑا سا خواتین ہماری بہنیں بھی ہیں ساتھ, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, میں تو کبھی ان کو ملا ہی نہیں ہوں. I have never met him in my life. ہاں لیکن ہم تو ان سے بڑی ملاقاتیں ہماری رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ علی بھائی سچے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں. اچھا چلیں ذرا بیرسٹر امبرین صاحبہ, بیرسٹر صاحبہ جو ہیں یہ بیسیکلی کینیڈین پاکستانی ہیں, اور یہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں خواتین کے لیے انہیریٹنس کے حوالے سے. تو اس وقت یہ پاکستان میں سرو کر رہی ہیں, اور میں ان کے کام سے بہت خوش ہوں. بیرسٹر امبرین, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں پاکستان کو, ویئر آر وی ایٹ رائٹ ناؤ؟ آپ کا سگنل, آپ تھوڑا سا اس کو ریسٹارٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں پلیز. اس کو, یہ آپ کا سگنل جو ہے نا وہ اسٹرک ہو گیا, اس کو دیکھیں. اور ہاں یہ مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو میں ان دا مین ٹائم آپ کو ویٹ کرتا ہوں, آپ واپس دوبارہ آئیں. جی اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر نعیم صاحب جو ہیں یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. علی بھائی یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں امریکہ میں, اور یہ ابھی بہت چند میرا خیال ہفتوں کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں. اور یہ باہر بیٹھ کے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت پاکستان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. ہی از ون آف دیم. بوسٹن میں رہتے ہیں, میں ان کے پاس گیا ہوا تھا, میں کافی سال ہو گئے گیا تھا میں ان کے پاس, اور ان کا کام میں نے, ان کی ریسرچ وغیرہ میں نے اس وقت دیکھی تھی. تو ڈاکٹر نعیم آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا ویژن پاکستان کے حوالے سے. جی السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے 1987 میں یہاں پر آیا تھا عمران خان صاحب کی طرح, جو محمد عمران خان صاحب یہاں جو فزسسٹ ہیں ان کی طرح میں بھی ایک ابدالین ہوں کریڈٹ کالج کا, اور انشاءاللہ ان سے ملاقات رہے گی. ہاں انشاءاللہ. تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں 16 سال کام کیا ہے, اور اس وقت میں ایک میجر یونیورسٹی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں جہاں میں ٹیچنگ اینڈ لرننگ پہ کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جو میں پاکستان میں لانچ کر رہا ہوں, وہ ہے کہ لرننگ بیسڈ تعلیم کو ہم فروغ دیں بچوں کے لیے.
اس کے لیے ہم نے کافی کام شروع کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم 3 میجر انسٹیٹیوشن میں ہم چلے گئے ہیں اور باقی میں ہم ایک لوور لیول پر لے کر آئیں گے. یہ جو اس وقت ہماری تعلیم ہائی جیک ہو گئی ہے 40-50 ہزار روپے مہینہ کی, اس کو اسی تعلیم کو ہم 4 سے 5 ہزار روپے میں لائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس میں کامیابی ہو. باقی جہاں تک تعلق ہے آج 14 اگست کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ شاید میں امریکہ میں ہوں تو میرا کوئی دل امریکہ کے لیے دھڑکتا ہے. دیکھیے میں امریکن سٹیزن ہوں لیکن دل میرا پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. آپ یہ بالکل, آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. You bleed green. جی تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس میں ہی ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ ہم جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, میں یہ آخری جملہ کہوں گا, جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک تو پورا ملک ہے, پھر ان کا جو گھر ہے وہ بھی پاکستان ہے ان کے لیے. تو آج ایک سوشل میڈیا پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 2 جو وہ کام کرنے والی جو صبح نکلتی ہیں وہ کہیں سے گزر رہی تھیں تو انہوں نے کہیں ایک چھوٹا سا جھنڈا دیکھا کسی موٹر سائیکل پہ لگا ہوا, تو وہ انہوں نے چوم لیا. کیا بات. مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جشن آزادی مبارک ہو. صحیح بات. ہمارے گھروں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں, ہماری خدمت کرتے ہیں, اور ہم ان کو یہ تک نہیں کہتے کہ دیکھو آج جشن آزادی مبارک تمہیں بھی ہو. ہم ان کو انکلوڈ کریں. بے شک, اگر ہم گھر جائیں واپس اور ان سے بڑی اچھی بات کی آپ, بہت اچھی بات کی آپ نے. امرین از بیک. امرین, واٹس یور ٹیک آن اٹ پلیز, گو اہیڈ. ویری سیڈ. یہ دیکھیں نا, یہ بڑی زیادتی ہے. یہ ہمارا سگنل کا جو ایشو ہے نا, یہ بڑا پرابلم کر رہا ہے. ارم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ارم لگتا ہے ارم بھی اسٹک ہو گئی. نہیں, یہ گڑبڑ ہے جی, گڑبڑ ہے. ارم آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے میرا خیال ہے. جی ڈاکٹر شاہد, اب آپ سے ذرا تھوڑا سا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یو کے میں بیٹھ کے آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم تو خیر آپ کے ساتھ روزانہ پروگرام بھی ہمارے ہوتے ہیں, تو کیا جائے, کہاں پہ ہم یعنی ہماری کمی کہاں پہ ہے. اور جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی باہر بحثیں بھی ہوتی ہیں, لوگ آپس میں آپ کو پتہ ہی ہے کیسی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈیاز کی جنگ ہے, نیریٹیوز کی جنگ ہے, اس میں پاکستان کے اوپر اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں آج کل خاص طور کے اوپر, آپ دیکھیں تو اس میں کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے تمام دوستوں کو یوم آزادی مبارک. میں نے دیکھا کہ 2 اولڈ راوین بیٹھے ہوئے یہاں پہ, تو میں بھی اپنی حاضری ایز اے اولڈ راوین لگوا دیتا ہوں. تو ہمارے یہ ٹروئیکا جو ہے وہ مکمل ہو جائے. علی محمد خان صاحب کو میں پاکستانی چینلز پہ دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ اچھا یہ بولتے ہیں. میں اپنا انٹروڈکشن تو یہ ہے کہ میں پڑھاتا ہوں سائیکولوجیکل وارفیئر اینڈ ڈیجیٹل ڈپلومیسی ان تاشکند یونیورسٹی قازقستان, اور I'm a visiting professor in China and Beijing. میں علی محمد صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ I was the first person who wrote about 4th and 5th generation psychological warfare back in 2016. اس وقت سے لے کے اب 2021 آ گیا ہے. میری جنرل آصف غفور سے بھی ہوتی رہی ہے ملاقات, اور بھی آپ کے ایک جنرل نوید صاحب بھی آئے تھے نسٹ کے. انہوں نے کبھی ہم سے پوچھا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ساری دنیا کو ڈیجیٹل ڈپلومیسی پڑھاتے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر پڑھاتے ہیں, چین والوں کو پڑھاتے ہیں, پاکستان میں لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں آپ کے اس چیز کو سیکھنے میں. ترکی میں بھی میں پڑھاتا ہوں, آذربائیجان ہے, انگلینڈ ہے. تو جو پاکستان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ آپ روز سنتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک جو اسٹریٹجک مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا ہوا پی ٹی آئی سے پہلے. کہ سب سے پہلے تو انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر حملہ کیا, کہ علامہ اقبال کی جو تھاٹ ہے یا ان کا جو پورا سٹیچر ہے اس کو انہوں نے بتدریج کم کیا. یہ جنرل مشرف کے زمانے میں کام شروع ہوا جب انہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن شروع کی, اور آہستہ آہستہ علامہ اقبال کی انہوں نے ان کو انڈر ویلیو ڈی ویلیو کرتے گئے. کیونکہ قوم کو انٹیگریٹنگ فیکٹر جو ہوتا ہے, میری پی ایچ ڈی چونکہ اسی آئیڈینٹی کرائسس ان پاکستان پہ ہے, تو آئیڈینٹی کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹنگ فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. اور علامہ اقبال کا جو نیشنلزم ہے, میں نے پورا چیپٹر اس پہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے نیشنلزم کے اوپر جو بات کی ہے کہ پوری کسی قوم کو کون سی چیز انٹیگریٹ کرتی ہے, مذہب ہے, کھانا ہے, خوراک ہے,
लैंग्वेज है। जिस तरह तुर्की में अतातुर्क ने जो तुर्कों के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया कि उसने अरबिक स्क्रिप्ट चेंज करके उसको उसने लैटिन स्क्रिप्ट में ले आया। अब मैं जब तुर्की जाता हूँ तो वो जब वो लिखा होता है तो मुझे समझ नहीं आता क्या होता है। अब तो मैं खैर पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उर्दू बोल रहे हैं। तो यही काम इन्होंने पाकिस्तान में किया कि इलामा इकबाल की जो थॉट है, और मैं अली भाई से गुजारिश करूंगा कि इलामा इकबाल की जो उसको आप पहली जमात से लेके और मास्टर्स तक पढ़ाएं। जब मैं इमाम खुमैनी पे थीसिस कर रहा था तेहरान यूनिवर्सिटी में, तो मुझे उन्होंने बताया वहाँ पे इलामा इकबाल के नाम का एक पूरा हॉल है तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, इकबाल लाहौरी उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इनकलाब आ रहा था तो हमारे पास कोई शायर नहीं था, सारे ओल्ड हो गए थे, हाफिज शिराजी और ये पुराने थे। तो फिर हमने इलामा इकबाल को अपनी इनकलाब के दौरान उनकी शायरी को हमने इस्तेमाल किया अपने लिए, और वहाँ पे पहली जमात से लेके और मास्टर्स तक इकबाल को पढ़ाया जाता है। और एक दफा मैंने जस्टिस जावेद इकबाल को खुद कहा था, मैंने कहा जी जो आप इकबाल के साथ कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि ईरान वाले हमें इकबाल पढ़ाने आया करें। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है वेरी क्विकली कि उर्दू जबान जो है हमारे 3 हमसाया मुल्कों में उनकी जो तालीम मोड ऑफ एजुकेशन है वो अपनी जबान है। यानी चीन वाले चीनी में पढ़ाते हैं, ईरान वाले फारसी में, इवन अफगानिस्तान वाले पश्तो में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बच्चा जो है वो सीएसएस में ये जो आप क्लास क्रिएट करते हैं, ये रट्टे वाली क्लास जो है, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। आपको उर्दू जो है उसको तमाम एजुकेशन सिस्टम उसको उर्दू में लाएं और आप देखेंगे कि विद इन ईयर्स आपको जो है वो तब्दीली महसूस होगी। ये जो बिकन हाउस और ये जो एचसन कॉलेज की जो लीग है, ये डिवाइड तो ये खत्म, उस पे काम हो भी रहा है, नया करिकुलम वगैरह। मैं डॉक्टर शफकत महमूद साहब को भी सुन रहा था, वो भी बता रहे थे। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मैं चाहता हूँ एक तरफ थोड़ा सा एक राउंड कम से कम हम कर लें। और अमरीन, कैन यू हियर मी नाउ? नहीं, अमरीन का सिग्नल इशू है। इरम, आपकी क्या सूरत हाल है? जरा अनम्यूट करें। मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है अभी। गुड गुड, हियर मी नाउ? यस, चलें। अब आप जरा फटाफट बताएं ताकि इससे पहले कि हम सिग्नल हमारा फिर खराब हो जाए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं इरम बीबी हूँ। आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर एंड अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर। और मैं आप सबकी बातें सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे कुछ और कंसर्न्स हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ चीजें जो हाईलाइट करना चाहूंगी, मैं कुछ पॉइंट्स भी बना रही थी साथ साथ। सबसे पहली बात है, जैसे अभी डॉक्टर शाहिद साहब ने अर्ज किया कि वो जो रटा सिस्टम है, और मैं जो फील करती हूँ वो ये है कि स्टूडेंट जब 10th ग्रेड तक पहुंचता है, उस तक वहां तक उसको सोशल स्टडीज से कोई इतनी नफरत हो जाती है कि उसके बाद वो कभी उसको पढ़ना ही नहीं चाहता। तो वो जो इलामा इकबाल का वो जो शाहीन था ना, मैं जब आजकल बच्चों की करियर काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट ओवर 100 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनकी करियर काउंसलिंग भी होती है, उनके अपने इश्यूज भी मैंने देखने होते हैं। तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, व्हाट इज योर फ्यूचर कंसर्न? क्या, कहाँ देखते हो अपने आप को नेक्स्ट 5 years में? उनका मुझे एक ही रिप्लाई होता है कि हम स्कॉलरशिप लेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। इस मट्टी में वापस आने के लिए कोई आपका इकबाल का शाहीन रेडी नहीं है। बहुत कम ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं और इस धरती माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनको जो बेस्ट है, उसकी जो फैसिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब जैसे मोहम्मद अली साहब से मेरे एक क्वेश्चन है, अली मोहम्मद साहब से, सॉरी, कि क्या बना उन जॉब्स का जो आनी थी, जो पीटीआई ने देनी थी? बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अब अनएम्प्लॉयड हैं, ग्रेजुएट हो गए यूनिवर्सिटी से, अनएम्प्लॉयड है फॉर लाइक पास्ट 2 to 3 months एंड दे हैव बीन सर्चिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उनको कहीं मिल नहीं रही। तो हमारे इस नौजवान के अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इस यूथ का क्या बनेगा? ठीक है, इस यूथ का क्या बनेगा? अमरीन, मुझे अफसोस ही हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा इसको रीस्टार्ट करके दोबारा कोशिश करें ताकि आपका भी इनपुट जो है वो ले लें। और फिर मैं अली भाई से ज़रा पूछता हूँ। अली भाई, ज़रा आपने सब चीज़ें देख ली हैं, अब ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आप अवाम में रहते हैं, आपको पता है अवाम की क्या नब्ज़ है, क्या बता रही है वो। लेकिन ये जो हमारे साथ इस पैनल बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स आप इनको कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि समझते हैं, सोचते हैं। तो इनकी ओपिनियंस जो हैं, इनको भी आप ज़रा थोड़ा सा सामने रखें। और उसको सामने रखते हुए जो डॉक्टर इमरान ने कहा इकबाल के हवाले से, डॉक्टर शाहिद कह रहे थे, बाकी हमारी बहन ये भी कह रही थी, यरम भी, तो क्या किया जाए कि वो जो
ہمارا جو خواب تھا, جو خواب دیکھنے والے تھے, ان تک ہم پہنچ سکیں اور اس ویژن تک پہنچ سکیں. پلیز. جی شکریہ. تمام پینلسٹ کی گفتگو میں نے سنی ہے اور میں تو اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی گفتگو کا احاطہ کرنے کی میں جسارت کروں. میں مجھے جو اسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے پاکستان کی, اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہ یہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم سمجھ نہیں سکے. جہاں تک اقبال کا تعلق ہے, علامہ اقبال وہ کوئی عام آدمی تو تھے نہیں, صوفی بزرگ تھے وہ. ان کا جو کلام ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے, شعر کی زبان میں, اور جو ان کا کلام ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسانی طاقت وہ لکھ ہی نہیں سکتی. تو اگر اقبال کے تھاٹ کو آپ پاکستان سے دور کریں گے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی الیکٹریکل اکوپمنٹ سے بجلی نکال دیں یا آپ ایک بدن سے روح نکال دیں. روح نہ رہے تو بدن کس کام کا. پاکستان کوئی اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ آف ہسٹری. یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دو ملکوں کی جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ایک علاقے پہ کسی قوم کی حکومت آ گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کو بیچ میں سے خدا نخواستہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک نکال دیں تو پھر پاکستان کوئی قوم ہی نہیں ہے. ہم اگر آپ دیکھیں look toward the west, آپ جرمنی کو دیکھیں, جرمنز رہتے ہیں وہاں پہ. فرانس کو دیکھیں, فرینچ رہتے ہیں. جاپان کو دیکھیں, جاپنیز رہتے ہیں. ترکی کو دیکھیں, پریڈومننٹلی ٹرکش قوم رہتی ہے. اور ایران کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں. اسلامی تشخص کے علاوہ اپنے ایرانی تشخص پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. آپ کا تو ملک اگر آپ اس میں سے قرآن کو, اسلام کو, لا الہ الا اللہ نہ رہے بیچ میں, اقبال کی تھاٹ نہ رہے, تو پھر تو پختون, پنجابی اور بلوچ میں اور سندھی میں ہم بڑھ جائیں گے, گلگتی بلتستانی میں بڑھ جائیں گے. تو پاکستان تو ایک نظریہ ہے. یہ تو وہ سوچ ہے جس کی ابتدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تکمیل ہونی ہے پاکستان. جو مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا, جو ریاست بنائی تھی, اس ریاست کی تکمیل ہے مدینہ ثانی پاکستان. اگر کسی کو نہیں پتا تو اس شخص کا تھوڑا پڑھ لیں جو فیصل آباد سمندری میں صوفی برکت علی صاحب نے پاکستان کے بارے میں جو پریڈکشنز کی تھی. پاکستان تو دنیا میں ظلم کے خلاف انسانیت کی ایک آواز ہے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے کھلا ہے. یہ تو اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کی قدر نہیں کی. تو ایک شرط, ایک پروویزو کے ساتھ, جو اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ اس کی قدر کر لو, پاکستان کی قدر کر لو, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے, اگر قدر نہیں کی تو یہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس میں فرق یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. یہ کلمہ تو میرے بھائی اسرار کسانہ صاحب تا قیامت رہے گا. قیامت کے بعد بھی آسانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو رہے گا, اور جب بھی کلمہ رہے گا تب تک پاکستان رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قرآن کی وہ آیت کا مفہوم ہم پہ عین صادر ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری زمین پہ میرا نظام قائم نہیں کرو گے تو میں تمہارے بجائے کوئی اور قومیں لے آؤں گا. تو اگر ہم نے اس پاکستان کی قدر نہ کی نا تو یہ میرا ادھر سے لکھ لیں, میں وکیل ہوں, وہ کوئی 1000 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ لیں, پاکستان رہے گا, ہم نہیں رہیں گے. یہ پھر ہمارے بچوں کو کرنا پڑے گا. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے نام یہ سعادت لکھوا لو, یہ سعادت لکھنی ہے. یہ پاکستان نے تو انشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بننا ہی بننا ہے. ہاں, ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ وہ کام میں نے اور اسرار کسانہ نے کرنا ہے, یا ہم نے یہ کام اپنے آنے والی نسل, میرے بیٹے عثمان یا آپ کے بچوں کے توڑ لانا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر ان کے ذمہ چھوڑا
آج ہمیں جتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی ان کو اس کا شاید 50-60% زیادہ کرنی پڑے. اب قائد کی سوچ کیا تھی؟ ملک 3-4-5 چیزوں پہ چلتا ہے جس میں ایک معیشت بڑی اہم چیز ہے. ہم باغی ہیں, ہم اللہ سے اس کے نظام سے باغی ہیں, ہم اللہ کے جو معاشی نظام ہے اسلام کا اس پہ کبھی ورک ہی نہیں کیا, اور یہی وہ بات ہے جو اسٹیٹ بینک کو اسپیچ کرتے ہوئے سن 48 میں قید کی تھی. انہوں نے تو ویسٹرن اکنامک سسٹم کو یکسر رد کر دیا تھا. انہوں نے تو فرمایا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں, اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اراؤنڈ ہاف اے ڈزن ٹائم اسٹیٹ بینک کو یہ کہہ کے ان کے مردہ ضمیر کو جوڑنے کی کوشش کی کہ آپ قائد کے فرمان سے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مجبوری ہے, فی الحال آپ سودی نظام سے نہیں نکل سکتے, بٹ ڈو یو ریئلی کنسیڈر دیٹ اس سے نکلنا ہے؟ کوشش تو کی قائد نے تو اسٹیٹ بینک کو فرمایا تھا کہ آئی شل واچ ود کیننس the work of your research organizations in devising the economic system, Islamic economic system. پڑھے نا اس کو ذرا, جو اپنے آپ کو ہم بڑے بڑے سو کالڈ جو ہیں اکانومسٹ اور ویسٹرن ٹرینڈ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں. میں خود یونیورسٹی آف لنڈن کا پڑھا ہوا ہوں لا کے حساب سے, لیکن جب قائد نے فرمایا کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم نے اٹ ہیز گیون دا ورلڈ نتھنگ بٹ 2 world wars, اور ہم نے اس طرف نہیں دیکھنا کیونکہ ادھر اندھیرا ہے, ہم نے دنیا کو اپنا معاشی نظام دینا ہے. تو 74 سال ہو گئے ہیں, ہمیں 100 سال کیا اور چاہیے, کیونکہ ہم کبھی پھر جو ان کی سبھی دربار کی اسپیچ ہے سن 48 میں تھی شاید, ہاں 1948 میں نے سبھی دربار میں بلوچستان اسپیچ کی اپنی وفات سے چند پہلے. کیا کبھی پاکستان کے اہل اقتدار یا ائمہ حضرات, آج بھی اسپیچ تھی اسلام آباد جامعہ محمدیہ میں 14 اگست پہ, وہاں بچے تھے مدرسوں کے, ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ تو کم از کم پڑھو, آپ تو پڑھو, آپ تو قائد کو پڑھ لو, آپ کے سامنے پتہ نہیں قائد کو کیا بنا کے پیش کیا. بھائی وہ سوٹ ٹائی پہننے والا ولی اللہ تھا, وہ بغیر داڑھی کے ولی اللہ تھا, اور جب یہ آنکھیں بند ہوں گی نا, ہم داڑھی والے کہیں ادھر بیٹھے ہوں گے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نزدیک بیٹھا ہوگا. ایسا وہ تھا ہمارا محمد علی جناح. تو وہ کہہ گئے 1948 میں کہ بڑے زبردست اسپیچ ہے ویسے, یہ اس کا کچھ پورشن ہے کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. اب آپ مجھے بتائیں کسانہ صاحب, میں کس کے لہو پہ پاکستان کے نظریے کا تلاش کروں؟ ہم کہتے ہیں نا سیاسی جلسوں میں اور لکھاری بڑا چیخ کے, میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش, اور بھائی اپنا نہیں, اس پاکستان کے نظریے کا لہو تلاش کرو. اس کے بعد ایک ملک جو ہے وہ بریکس میں نہیں چلتا. ایک بچہ بھی جب حافظ قرآن بنتا ہے یا وہ جب بیرسٹری کرتا ہے, جیسے ہماری ادھر ایک سسٹر بیرسٹر بیٹھی ہے, میری بڑی خواہش تھی بیرسٹری کروں, بس خان صاحب سیاست کھینچ کے لے آئے, ورنہ میں کرتا, لیکن ارادہ ہے کہ لنکن زن میں کبھی میں تھوڑا دوبارہ کتاب پڑھوں انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا وہ اقبال کا بھی ذرا مجھے بتائیں کہ اقبال کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے, میرے خیال میں اہم ہے, پتہ نہیں کسی اور کو کیا لگے گی. میرے خیال میں دیکھیں, میں ایک بات کی, آپ جب بیرسٹر when you want to become a barrister, آپ نے سب سے پہلے جناب 12ویں پاس کرنی ہے, پھر آپ نے کہیں سے جا کے BS لا یا لا میں ایک ڈگری لینی ہے, اور وہ 3 سالہ بھی ہو سکتی ہے, 5 سال بھی ہو سکتی ہے. Then you have to have good numbers so that you get admissions in Lincoln's Inn or Gay's Inn or Inner or Middle Temple, اور وہاں پہ پھر آپ ریکویزٹ ٹائم گزار کے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ میری بات سنیں, اس کو میں کنیکٹ کروں گا. I've got a point in this, that's why I'm trying to build an argument. وہ یہ ہے کہ اگر آپ
बैरिस्ट्री करने निकले हैं, ये नहीं हो सकता कि बीच में 2 साल का गैप लेके आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं 3 साल जरा बिजनेस कर लूं, फिर आके मैं दोबारा लॉ पढ़ूंगा. ऐसा इट हैज टू बी कंटिन्यूअस जर्नी. ये सही बात. पाकिस्तान की मुसीबत यही है कि इसका जर्नी जो है, हालांकि हमने अचीवमेंट्स बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन इसकी जर्नी में ब्रेक्स बहुत हैं. ब्रेक्स क्या हैं? आपकी डिक्टेटरशिप्स. दूसरा, सिविलियन को जब जब मौका मिला, मेरी बात इस पे गौर कीजिएगा, ये एक अनपढ़ की बात सुन लीजिए, अनपढ़ की, कि सिविलियन को जब जब मौका मिला, सिविलियन जो है वो फौजी आमिर से बड़ा आमिर साबित हुआ. वो फौजी आमिर जो था वो तो जब कमांड करता है, जब वो कमांड करता है वो अपने लोगों की बातें सुनता है. लेकिन जब सिविलियन आमिर बनता है वो तो अपने नीचे के लोगों को सुनता तक वो गवारा नहीं करता. तो जब आपने जब अपने मुल्क में सिस्टम हमारा डेवलप नहीं हुआ, किसी हुक्मरान माइट इज राइट पैदा हुआ, कत्ल हुआ मेरिट, लाइन में लगना, क्यों नहीं लगते हम लाइन में? हम कोई कमतर मखलूक नहीं है यूके वालों से. आजादी लेके दिखाया है हमने यूके से. दुनिया पे हमने हुकूमत की है अल्लाह के करम से. खिलाफत उस्मानिया जब खत्म हुई है उसको अभी 200 साल नहीं हुए. दुनिया पे रूल करने वाली कौम लाइन नहीं बना सकती इस पाकिस्तान में. उस वजह कि हमने मैसेज ये दिया है कि धक्का दोगे तो आके जाओगे. हालांकि उनका मैसेज. आपका सिग्नल कम हो रहा है अली भाई, आपका सिग्नल जो है वो लूज हो रहा है, सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है. इसको थोड़ा सा आप रीस्टार्ट करें प्लीज, रीस्टार्ट करें अली भाई. और मैं चाहूंगा कि इसमें हम थोड़ी सी, आखिर क्योंकि लम्हात हैं तो मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लें. और बैरिस्टर अमरीन जो हैं उनका सिग्नल अभी तक ठीक नहीं हो रहा है ना अमरीन? नहीं हो रहा. अच्छा, उन्होंने मुझे मैसेज लिख के भेज दिया, मैंने वो पढ़ देता हूँ आपको. आई विल प्रॉब्ली से वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, but a lot of work needs to be done to ensure the youth understand the sacrifices made to make this nation. Stories of our elders are disappearing. It is our job and not just of the government to ensure our values and traditions remain intact. चलें, आपका मैसेज तो कम से कम आ गया ना, बाकी तो हम देखते रहेंगे. लेकिन यह कि अली भाई का भी ज़रा सिग्नल का इशू हुआ है. और लेकिन टू सम अप, अब चूंकि मैं माजरत ये चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सके, लेकिन ये भी फिर भी एक अच्छी बात है कि हमने कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो बात कर ली है. और अली भाई मेरा ख्याल है कि इज़ बैक. मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा सम अप कर दें इसको और फिर हम इसको लेके चलते हैं. अली भाई सॉरी, आपका सिग्नल जो है ना वो गड़बड़ कर गया था, तो जरा इसको मुझे एक तो ये बताएं कि हाउ टू रिस्टोर द इकबालियन थॉट ऑल्सो. कायदे आज़म के साथ साथ जब तक इकबाल के थॉट नहीं आएगी उस तक आप कंप्लीट नहीं कर सकते पूरा विजन. ये इकबाल डे कब तक रिस्टोर कर देंगे आप? जी कसाना साहब, इस पे बस मुझे बस 1 मिनट और दे दें. जी जी प्लीज गो अहेड. और ये इस कौम की एक बहुत बड़ी कमाईगी होगी और उस वजह से उम्मत की भी बहुत बड़ी कमाईगी होगी कि एक हमारा इस सदी का सबसे बड़ा जो है एक जीनियस था, और वो एक ऐसा जीनियस जो अपने शाहीन नहीं, ये मसला बन रहा है. इस 9 नवंबर पे मेरी कोशिश होगी इकबाल डे मनाने के लिए भरपूर इक़दामात करें. इस पे खान साहब से भी बात मैं करूंगा. खान साहब जो हैं वो जब खुशखबरी की बात आई है तो देखिए हमारा सिग्नल ही खराब हो गया. चलें, मैं आपकी खुशखबरी को कंप्लीट कर देता हूं कि इस दफा आप रिस्टोर कराने की कोशिश करेंगे इकबाल डे से. मैं एक जुमला कहना चाहूंगा इसरार भाई. जी जी अली भाई,
अली भाई का थोड़ा सा सिग्नल का इशू आ रहा है जी, काफी गड़बड़ हो रही है, लेकिन जी जी फारूक भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं क्विकली ये कहना चाह रहा हूँ, देखें अगर आप पाकिस्तान की ये 74 ईयर्स आप इसको समराइज करें तो मुझे तो ये बात सही है कि 3 दफा मिलिट्री रूल आया पाकिस्तान में, और यकीनन मिलिट्री रूल जो है वो कभी भी ठीक नहीं होता, उससे बाद में मसाइल ही पैदा होते हैं जो हुआ पाकिस्तान में मिलिट्री रूल के बाद। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में देयर हैज बीन अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। ये पाकिस्तान के अवाम में कोई इशू नहीं है, द प्रॉब्लम हैज ऑलवेज बीन अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जिन्होंने इस मुल्क को लीड किया है, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, ठीक है ना। और हमें सही रास्ते पे चलने का तरीका यही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करें, रूल ऑफ लॉ लेके आए, लेट द लॉ बी द सेम फॉर एवरीबडी रिच और पुअर, और यहां पे तसाब का सिलसिला हो, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, फॉर द बिग एंड फॉर द स्मॉल, एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड, जमहूरी प्रोसेस चले आगे और पाकिस्तान के अवाम एक अच्छी लीडरशिप को मुंतखब करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है सिलसिला वो चल पड़ा है, लेकिन अभी हमने काफी उसमें मंजिलें जो है वो तय करनी है। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। इस पे बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे किसी वक्त, लेकिन चूंकि टाइम अब बहुत गुजर चुका है और इसमें थोड़ा सा सिग्नल इश्यूज हमारे आ जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे ये मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर नईम आपका जो आइडिया है उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू करनी है किसी वक्त ही, और डॉक्टर इमरान साहब आपका भी ये जो एक सिलसिला है वो जो आपने दारुल हिकमत की बात की है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अली भाई के साथ आपकी मुलाकात हो जाए ताकि आपको जो भी उसमें कुछ गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है उस विजन को मिटलाइज करने में उसको वो कुछ कर सकें। और डॉक्टर साहब आपने जो बात की थी वो भी बड़ी रेलेवेंट थी, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इरम आपका जो बैकग्राउंड है उसमें भी आप हमें थोड़ा सा बताते रहिएगा कि किस तरीके से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, और खासतौर पे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव और यूथ का पर्सपेक्टिव क्या है। एग्जैक्टली मैं बस लास्ट में एक ही पॉइंट करना चाहूंगी, खुदारा इस पाकिस्तान की यूथ के लिए कुछ किया जाए। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्यूचर के हवाले से उनको कोई भी वो नहीं है, एक होता है ना कि हमें श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये बहुत से इश्यूज हैं जिससे नेशनल लेवल पे भी ठीक होना है। और फिर एक जो आपकी पैनलिस्ट ने बात की थी कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो और उसके लिए वो जो 5 to 6,000 पे उसको लेके आएंगे, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो प्लीज इस यूथ, हमें इन यूथ में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस यूथ ने ही कल को हमारा पाकिस्तान चलाना है। तो प्लीज आप फिक्र ना करें, वी आर डीपली इन्वेस्टेड इन आवर यूथ, इंशाल्लाह। आप देखिएगा। मैं एक जुमला कहूंगा इसरार, अगर आप मौका दीजिए। देखिए अल्लामा इकबाल के बारे में बात हो रही है तो दो चीजें हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोसाइटीज में। कायदे आज़म हमारे इन्फ्लुएंसर थे तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। अल्लामा इकबाल एक इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने कुछ हमें गाइडलाइंस दी थी, उसमें कुछ थी, मतलब उन्होंने खुद ही का आइडिया दिया। अब हम जब अपने लोगों में खुद ही नहीं पैदा करेंगे तो उनका मैसेज है जो मर्जी छुट्टियां मना लें, उनकी जो मर्जी कर लें, वो नहीं आएगी। दूसरा जो उनका एक पैगाम था कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इरम बहन बात कर रही हैं ना कि कोई खुदारा कुछ करें, मैं आपको बताऊं कि बहुत जरूरी बात है, ये कहनी चाहिए, लेकिन हमें खुद करना है, खुद करना है। बिल्कुल सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आप किस एंट्री की? जी डॉक्टर साहब गो अहेड। नईम साहब किस एंट्री से आप हसन अब्दाल की? मैं जी 18वीं। मैं चूंकि थैंक यू। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताऊं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर सबसे बड़ी किसी चीज की जरूरत है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग की। कौम जो है वो मिनहासुल कौम, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर करप्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी उसका अलायंस हो गया कि करप्शन इज ओके, यानी जुमे को जाए तो जगह नहीं मिलती, मस्जिदें भरी हुई हैं। और फिर उसी वक्त आके अभी तक जितने बड़े ड्रग डीलर, जितने ये शुगर माफिया, जितने बड़े बड़े पकड़े गए हैं, उनके आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री चेक करके भेजें तो उनमें से कई उम्रे किए हुए हैं, कई हज किए हुए हैं, बड़े बड़े उनके माथे पे मिराज बने हुए हैं, और वो अपना जो बेईमानी भी साथ कर रहे हैं। तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग है
اس کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ آپ کا جو ملک کا جو نوجوان ہے، جب آپ اس کو نواز شریف دکھائیں گے، جب آپ اس کو زرداری دکھائیں گے، جب آپ اس کو بلاول دکھائیں گے کہ یہ اور مریم نواز دکھائیں گے، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ میں میرٹ کے ذریعے آگے آ سکتا ہوں؟ اور بڑے بڑے فلاسفر، یہ احسن اقبال اور یہ شاید خاقان عباسی اور قمر الزمان قاہرہ تو خود فلاسفر ہے، اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فلاسفر، وہ بلاول پرچی پرنس کے ڈاکٹر صاحب پیچھے میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے اب چونکہ ہم نے کلوزنگ کرنی ہے، لیکن اسی وقت مجھے جوائن کر رہی ہیں ہماری یہاں کی ممبر پارلیمنٹ ہیں جاگ سہوٹا صاحبہ، جو کہ شیڈو منسٹر بھی ہیں ویمن اینڈ جینڈر ایکوالٹی کی. ان سے بھی ذرا آخر میں میسج لے لیتے ہیں کہ یوم پاکستان کے حوالے سے اور انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی جاگ جی، آپ آڈیو پہ ہیں جی، پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم سارے سننے والوں نو تے تھاڈا thank you for taking my call. I just want to wish everybody happy Independence Day and celebrate ضرور کریو پر تھوڑا جہا سیفٹی دے نال کریو، دھیان رکھدے ہوئے. تے I'm wishing everybody all the best, have a great summer ahead and all the best wishes from me and my family. بہت بہت شکریہ جی، تسی ٹائم کڈیا اور تسی کوشش کر رہے سو سانوں جوائن کرن دی، لیکن کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی تہاڈی چل رہی سی تے او تانوں اندر انٹر نہیں سی ہون دے رہا. لیکن چلو تسی اچھا کیتا کہ اچھا یہ دسو کہ اج تسی تیاری شیاری شروع کر دیتی اپنی الیکشن دی؟ بھی الیکشن بھی تہاڈے آ رہے نے سنیا. ہاں جی، تیاری تو شروع ہوا جی، جتنے تو تسی جتدے ہو اودوں تو نال ہی کیمپین شروع ہو جاندی ہے. سو یا تیاری ہے پوری. چلو اچھی گل ہے، تسی تیاری کرو تے اسی تہاڈے نال پھر انشاءاللہ گپ شپ ہوئے گی جی پوری کیمپین دے دوران. For sure. Thank you and once again happy Independence Day. سارے نو میرے والوں بہت بہت مبارکہ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ جاگ جی، تھینک یو جی. جی السلام علیکم. وعلیکم. لیں جی، یہ ہماری ممبر پارلیمنٹ ہیں یہاں کی، اور وہ بھی ہوگی ان کی انٹری بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ کی بات کی ہے، بہت بنیادی بات ہے. جس قوم کا کیریکٹر ہی نہیں ہوگا وہ کیا کرے گی؟ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہم ایک چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ کسی وقت اسی بات پہ گفتگو کا ذرا ایک سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بلکہ فاروق، آج مجھے تشنگی محسوس ہو رہی ہے، جنرل شاید نہیں تھے اور ان کے ساتھ آج ہوتی ملاقات ہوتی. اور نہیں جی اسرار بھائی، ایک میں جملہ کہہ دوں، کیریکٹر بلڈنگ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب آپ کے پاس زرداری نواز شریف ایسے لیڈر ہوں گے تو کیا قوم کی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ خاک ہوگی؟ سو لیڈرشپ جو ہے وہ قوم کا مستقبل، وہ قوم کے ڈائریکشن لیڈرشپ تعین کرتی ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ ایماندار ہے. جی میں اگر ایک بات کہوں، آپ اسے برا مت بنائیے گا. دیکھیے یہ لیڈر جو ہیں وہ بالکل انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، لیکن یہ جو آپ کسی بھی بچے کی آپ جب اس کی تعمیر کرتے ہیں وہ گھر سے ہوتی ہے. ہمارے گھر میں باہر دروازہ کھٹکتا ہے تو والد کہہ دیتا ہے جاؤ جا کے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. This happens all the time. This has nothing to do with the leadership. This is what happens. We have to look within. We have to look it in our own self. That's what it comes down to. جی صحیح ہے. مطلب یہ ادھروں بھی نہیں ہے نا جی، ہمیں اپنے جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ انڈیویجول سے ہی تو شروع ہوتی ہے. بہرحال بہت شکریہ، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیرسٹر امبرین کا مجھے بہت افسوس ہے، میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن اگرچہ میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ بیچاری سارے پروگرام میں رہیں اور ان سے بات بھی نہیں ہو سکی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کسی طرح کسی کنسنسس پہ پہنچ گئے. انشاءاللہ علی بھائی کے ساتھ بھی ہم ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ بھی یہ آئی ول کیپ پرسوئنگ دس اقبال ڈے تھنگ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جو ہمارا ورثہ ہے، جو ہمارا فخر ہے، ان کو ہم نے بلا دیا. تو اس کے اوپر ہم کام کرتے رہیں گے، ہم سب مل کے انشاءاللہ. ایک صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ میری لاسٹ ریکویسٹ سن لیں پلیز. میں کہتا ہوں کہ جی ہم لنڈی کوتل، چار سدا، سمبڑیال، چیچا وطنی، گجر خان، زوب، ادھر جا کے بچوں کو اقبال کا میسج دیں. بس دس از مائی 2 cents. یہ صحیح بات. پبلک سکولز میں اور عام میسز میں جا کے یہ بات جانی چاہیے. اور ریکنسٹرکشن کی جو آپ نے بات کی تھی اس کو بھی پڑھانا چاہیے، اس کو میڈ ایزی کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ جو ہے، جو ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو یہ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے.
सपुर्दम बतोमाए खेच रहो तूदानी हिसाब कम बेच रहा। मुझे इसरार किसाना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।